مولادات فطری طور پر مسخرہ واقعہ ہوا تھا۔ اس کا مذاق اس قدر سنجیدگی کا انداز لیے ہوتا کہ انسان کو بے اختیار ہنسی آ جاتی۔ کالج میں اس کا داخلہ بھی مذاق مذاق میں ہو گیا تھا۔ ایک روز وہ چادر کی دھوتی باندھے، ایک تھیلا سی قمیص پہنے اور شانے پر ایک بڑا سا رومال ڈالے کالج کے کمپاؤنڈ میں کھڑا لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتفاق سے پرنسپل اس طرف سے گزرا۔ اسے کھڑے دیکھ کر پرنسپل سمجھا کوئی جاٹ کالج کی حدود میں آ گھسا ہے۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ مولاداد جھجک محسوس کیے بغیر اسی طرح کھڑا رہا۔ پرنسپل نے کہا، اوئے چودھری، یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ بولا، دیکھتے نہیں کرکٹ دیکھ رہے ہیں۔ کرکٹ کا نام سن کر پرنسپل چونکا۔ کیا پڑھے لکھے ہو؟ تو اور کیا ویسے ہی کھڑے ہیں؟ پرنسپل بولا، یہ کالج کا گراؤنڈ ہے، یہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ وہ اچھا کہہ کر پھلانگا اور کالج کی چار دیواری پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ پرنسپل کو بے حد طیش آیا۔ کہنے لگا، دیوار پر بیٹھ گئے ہو؟ وہ اوپر بیٹھا بیٹھا بولا، تم نے ہی تو کہا تھا گراؤنڈ میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اب کیا یہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ پرنسپل کو اس کے دیہاتی پن پہ ہنسی آ گئی اور بولا، کیا اس کھیل کو سمجھتے ہو؟ اس نے کہا، سمجھتے؟ ہم نے تو اس کھیل کو کھیل کھیل کے کھیلنا بھی چھوڑ دیا۔ مدرسے کے زمانے میں کھیلا کرتے تھے۔ پرنسپل نے پوچھا، کیا مدرسے کے پڑھے ہوئے ہو؟ بولا، ہاں 10 پاس کی ہیں۔ تو اب کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ کرکٹ کھیلو گے؟ مولاداد بولا، یہاں کھڑے ہو کر دیکھنے تک تو دیتے نہیں اور کھیلنے کا پوچھتے ہو؟ پرنسپل اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور کہنے لگے، لو بھائی، ایک نیا پلیئر آیا ہے۔ مولاداد نے گیند اٹھایا اور بائیں ہاتھ سے بولنگ کرائی اور ایک ہی اوور میں کالج کے 2-3 بڑے کھلاڑیوں کی وکٹیں اڑا دیں۔ پرنسپل نے واہ واہ کا شور مچا دیا اور اسے اپنی لینڈوں میں بٹھا کے گھر لے گیا۔ اگلے ہی روز اسے کالج میں داخل کر لیا گیا۔ اس کی تمام فیسیں معاف کر دی گئیں، بلکہ کسی فنڈ سے اس کے لیے کتابیں خریدی گئیں۔ کرکٹ سے دلچسپی کی بنیاد پر مولادات کا کالج میں داخلہ ہوا تھا اور اس کے ایک چھوٹے سے مذاق پر کالج کے اندر تھیٹر کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ ایک روز مولاداد برآمدے میں کھڑا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ 11ویں جماعت کا چھوٹا سا لڑکا بھاگتا ہوا آ نکلا اور مولاداد سے ٹکرا کے گر گیا۔ مولاداد نے اسے اٹھایا، اس کے کپڑے جھاڑے اور منہ چوم کر کہا، برخوردار، ایسے اندھا دھند نہیں بھاگا کرتے۔ ارد گرد کھڑے لڑکے تالیاں پیٹنے لگے۔ بڑا ہنگامہ برپا ہوا۔ لڑکے نے جا کر پرنسپل سے رپورٹ کر دی۔ پرنسپل غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً مولاداد کو دفتر بلا لیا۔ مولاداد، ہمیں تمہارے خلاف شکایت ملی ہے، کیا یہ درست ہے کہ تم نے گوبند کا منہ چوما ہے؟ مولاداد نے سر جھکا لیا، جی ہاں۔ تو تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ جناب، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ممکن ہے مولاداد کا یہ قصور بھی معاف ہو جاتا، اسے آئندہ کے لیے سرزنش کر کے چھوڑ دیا جاتا۔ پرنسپل ہر معاملے میں مولاداد سے رعایت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، مولاداد کو معاف نہ کروں تو اور کیا کروں؟ اگر جرمانہ کروں گا تو وہ جرمانہ بھی کالج کے کسی فنڈ سے ہی ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس روز پرنسپل بے حد غصے میں تھے۔ انہوں نے اس بدتمیزی پر اسے 5 روپے کا جرمانہ کر دیا۔ جب دفتر سے جرمانے کی ادائیگی کا تقاضا جاری رہا تو اس نے مجبوراً شفیع سے قرض لیا۔ اگلے روز اکاؤنٹنٹ نے پرنسپل سے جا کر شکایت کی کہ مولاداد 5 روپے کی بجائے 10 روپے جمع کرانے پر اصرار کر رہا ہے۔ پرنسپل نے مولاداد کو بلوایا۔ اب یہ کیا حماقت ہے؟ جب جرمانہ 5 روپے کا ہے تو 10 روپے کیوں دے رہے ہو؟ مولاداد نے سر جھکا لیا۔ حماقت نہیں ہے سر جی، 5 روپے جرمانہ دے دیا ہے، 5 روپے ویسے ہی جمع کرا رہے ہیں۔ پرنسپل نے کہا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مولاداد بولا، وہ جی 5 روپے کسی وقت ہوتے ہیں کسی وقت نہیں، ان برخورداروں کا کیا اعتبار، نہ جانے کب کوئی آ کر الجھ جائے۔ مولاداد نے یہ بات کچھ ایسی سنجیدگی اور معصومیت سے کہی کہ پرنسپل کہکہا لگا کے ہنس پڑے۔ تو مطلب یہ ہے کہ 5 روپے ایڈوانس دے رہے ہو؟ حد ہو گئی مولاداد، تمہیں تو تھیٹر کا مسخرہ ہونا چاہیے، خواہ مخواہ کالج میں پڑھ کے وقت گنوا رہے ہو۔ مولاداد بولا، حضور میرا کیا ہے، آپ نے کالج میں داخل کر لیا تو کالج آ گیا، تھیٹر میں داخل کرا دیتے تو تھیٹر میں داخل ہو جاتا۔ پرنسپل ہنسنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف مولاداد کا جرمانہ معاف کر دیا گیا بلکہ کالج میں تھیٹر کی تحریک بھی شروع ہو گئی۔ دادی کی وفات کے بعد ایلی ہاسٹل پہنچا تو مولاداد اور شفیع نے اسے تھیٹر کی سرگرمی میں مصروف کر لیا۔ آصف ایسی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ وہ اس سارے ہنگامے سے الگ تھلگ دور بیٹھا نظر آتا۔ اسے پریشان دیکھ کر ایلی اس کے پاس چلا آیا۔ اسے چھیڑ کے پوچھا،
سفینہ یاد آ رہی ہے کیا؟ آصف کہنے لگا یاد نہیں آ رہی، محلے میں واپس آ رہی ہے۔ ایلی نے کہا چلو اچھا ہے، تم کہہ رہے تھے نا اس کے جانے کے بعد شہر ویران ویران سا لگتا ہے۔ آصف بولا ہاں لگتا تو تھا، لیکن اب میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ وہ واپس آئے گی تو میں کیا کروں گا۔ کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، آرام سے گھر میں رہو، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی، یقیناً وہ ٹھیک ہو چکی ہوگی، ورنہ اس کے گھر والے اسے واپس کیوں لاتے۔ شام کو ایلی آغا کے گھر چلا گیا۔ وہ جان کر ایسے وقت گیا تھا جب اسے پتا تھا کہ آغا گھر پر نہیں ملے گا۔ اس کے خیال میں اس وقت تسلیم سے ملنے کا امکان روشن تھا، لیکن اب بھی وہ چوک میں ہی تھا کہ ہئی مل گیا۔ ارے ایلی تم کہاں کھو گئے تھے؟ ایلی نے رونی آواز میں کہا دادی فوت ہو گئی تھی۔ ایک ساتھ کو ہئی خاموش ہو گیا، کچھ دیر بعد بولا یہ دادیاں ایسے ہی کرتی ہیں، ان کو تو عادت ہوتی ہے چھوڑ کے جانے کی۔ تم چھوڑو، کیا حال بنا رکھا ہے، کیا دنیا تیاگ دو گے؟ آؤ تمہیں ہینا کے پاس لے چلوں، اسے دیکھو گے تو سب غم بھول جاؤ گے۔ ایلی نے کہا نہیں ہئی مجھے نہیں جانا، لیکن ہئی اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا چوبارے پہ چڑھ گیا۔ ایلی کا خیال تھا کہ ہینا ایک رقاصہ کی طرح بنی سوری عورت ہوگی، اس کے بال سلیقے سے جمے ہوں گے، کپڑوں سے خوشبو اٹھ رہی ہوگی، اس نے بڑے زیور پہن رکھے ہوں گے، لیکن وہ تو باورچی خانے میں دال بھگا رہی تھی۔ اس نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے بال الجھے ہوئے تھے، آستینیں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر جوانی کی شگفتگی کے سوا کوئی بناؤ سنگھار نہ تھا۔ وہ بھاگی بھاگی آئی اور اس کا بازو پکڑ کے بولی بیٹھو نا ایلی، ہئی نے مجھے کئی بار تمہارے بارے میں بتایا ہے، مجھے تو ہئی کے سارے دوست پیارے لگتے ہیں، اور دیکھو میرا تمہارا نام بھی ملتا جلتا ہے، تمہارا نام الیاس ہے اور میرا نام الماس، کچھ زیادہ فرق نہیں۔ ہئی چلایا کوئی الماس والماس نہیں، وہ تو نمائشی نام ہے، یہ کہیں سے نمائشی لگتی ہے ایلی، یہ تو گھر کی رانی ہے، اسی لیے تو اسے ہینا کہتا ہوں۔ ہینا کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، گھر کی رانی کو سبھی کچھ میسر ہے بس گھر نہیں۔ ہئی بولا پھر وہی حماقت۔ ہینا نے آنسو پیتے ہوئے کہا میرا دل گواہی دیتا ہے میرے نصیب میں گھر کا سکھ نہیں ہے۔ ایلی بت بنا اس عجیب عورت کی محبت دیکھ رہا تھا جو ان لوگوں سے تعلق رکھتی تھی جن کے لیے محبت ایک جذبہ نہیں تھا، ایک کاروبار تھا۔ اگلے روز آصف کالج نہیں آیا۔ شام کو ایلی اس کے گھر گیا اور اسے ساتھ لے کر چہل قدمی کے لیے نکل گیا۔ فضا بہت اداس تھی، اندھیرے میں سڑک ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھی۔ آصف کہنے لگا ایلی میرا کیا ہوگا، میرا انجام کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ ایلی نے کہا خامخواہ۔ آصف بولا میں سچ کہتا ہوں ایلی، لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ ایلی بولا بات صرف اتنی سی ہے نا کہ سفینہ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے پڑھے آئے۔ نہیں ایلی بات صرف اتنی سی نہیں ہے، محلے والے کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، وہ مجھے برابر کا قصوروار سمجھتے ہیں۔ تو سمجھنے دو۔ ایلی میں تمہارے پاس بورڈنگ میں آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ۔ اگلے روز وہ دونوں یہ درخواست لے کر پرنسپل کے پاس گئے کہ آصف کو 1 ماہ کے لیے بورڈنگ میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ پرنسپل نے حیرانی سے دیکھا، بات کیا ہے؟ آصف کہنے لگا بات تو کوئی نہیں ہے جناب، بس گھر میں پڑھائی کا موقع نہیں ملتا۔ پرنسپل نے کہا یہ تو مجھے بہانہ لگتا ہے، تم زبان سے کچھ کہہ رہے ہو اور آنکھوں سے کچھ اور۔ میں تمہیں اس شرط پر ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے رہا ہوں کہ کوئی شرارت نہیں کرو گے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جو کالج کے لیے بدنامی کا باعث ہو۔ آصف نے کہا جناب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پرنسپل نے کہا ویسے تمہاری شکل دیکھ کر مجھے صورتحال اچھی نہیں لگتی، اگر تم مجھے بتا دیتے تو شاید میں تمہاری مدد کر سکتا۔ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایلی اور آصف سلام کر کے باہر نکل آئے۔ امتحان سر پر تھے، سارے لڑکے پڑھائی میں مصروف تھے۔ شفیع، مولا داد اور ایلی کتابیں لیے آم کے باغ میں بیٹھے رہتے۔ آصف بھی ان کے پاس بیٹھتا، لیکن کتاب پہ سرسری سے نگاہ ڈالتا، زیادہ وقت خیالوں میں گم رہتا۔ پھر چپکے سے ایلی سے کہتا امتحان ختم ہونے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ ایلی اسے دلاسا دیتا کوئی فکر نہ کرو آصف، اتنے دن ہو چکے ہیں، اب تک تو وہ اپنی یک طرفہ محبت سے تھک چکی ہوگی، تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ آصف کہتا ایلی تمہیں کچھ معلوم نہیں، میں اماں سے ملنے جاتا ہوں تو چوروں کی طرح جاتا ہوں اور چوروں کی طرح آتا ہوں۔ اگر کبھی میں اسے نظر آ جاؤں تو دیوانوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھتی ہے، اس نے میرا تماشا بنا دیا ہے۔ ایلی کہتا ابھی تو امتحان کی تیاری کرو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ امتحان سے فارغ ہو کر مولا داد نے جلوس نکالا۔ اس جلوس کا لیڈر خود مولا داد تھا۔ وہ ہر کمرے میں جا کر نعرے لگاتے جے ہندو دھرم کی، ابے ہندوؤں،
تمہارا خدا کلیان کرے، تم نے سال بھر ہمیں دالیں کھلا کھلا کر اندر باہر سے خوشبودار بنا دیا ہے۔ اس پر سب لڑکے چلاتے، جے ہندو دھرم کی۔ مولادات کے نعرے سن کر رسوئی کے نوکر مسرت سے سر ہلانے لگے۔ وہ سمجھے کہ اندر باہر سے خوشبودار ہونا ایک قابل تعریف امر ہے۔ عین اسی وقت پرنسپل آ دھمکے۔ اوئے مولاداد، یہ کیسا شور ہے؟ پرنسپل کو دیکھ کر جلوس تھم گیا۔ رامو اور لالو بھاگ کر رسوئی کے برتن صاف کرنے لگے۔ مولاداد چند ساتھ کو خاموش کھڑا رہا، پھر جیب سے آم کی گٹھلی نکال کے سر پہ رگڑتے ہوئے بولا، سر جی میں تو سر سے خشکی نکال رہا ہوں۔ پرنسپل بولے، لیکن تمہارے سر کی خشکی کبھی نہ جائے گی۔ یہ خشکی آم کی گٹھلی سے نہیں، عقل آنے سے جاتی ہے۔ سب لڑکے ہنس پڑے۔ مولاداد نے کہا، حضور عقل کی کھوج میں ہی کالج آیا تھا، پر یہاں بھی نہیں ملی۔ اچھا بھائی لڑکو، پرنسپل نے بات کا رخ بدلا، آج سے تم لوگ امتحان سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر جا رہے ہو۔ تم میں سے بہت سے لڑکے واپس نہیں آئیں گے، اس لیے میں تم سب کو الوداع کہنے آیا ہوں۔ سب لڑکے قطار میں کھڑے ہو کر پرنسپل سے مصافحہ کرنے لگے۔ بنگالی سپرنٹینڈنٹ بھی آ گئے اور لڑکوں سے باری باری ہاتھ ملانے لگے۔ پرنسپل کے جانے کے بعد وہ سب اپنا بوریا بستر باندھنے لگے اور باری باری تانگوں پر بیٹھ کر رخصت ہونے لگے۔ ایلی کو اپنا سامان سمیٹتے دیکھ کر آصف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایلی، اگر تم چلے گئے تو میں کیا کروں گا؟ ایلی نے کہا، لیکن آصف مجھے تو جانا ہی ہوگا۔ لیکن کیوں ایلی؟ تمہیں یہاں رہنے میں کیا حرج ہے؟ تمہاری تسلیم بھی تو یہیں رہتی ہے۔ میری تسلیم؟ ایلی نے چونک کر کہا، پھر اسے یاد آیا کہ تسلیم بھی کوئی ہے۔ وہ بولا، اوہ۔ آصف بولا، ایلی تم کیوں جاتے ہو؟ یہیں رہو نا۔ یہاں کہاں؟ کیا تمہارے گھر میں؟ میرے گھر کیسے رہ سکتے ہو؟ میں تو خود گھر سے بھاگا پھرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے سفینہ انتقام لینے آئی ہے۔ انتقام؟ کیسا انتقام؟ میں کیا بتاؤں ایلی، محلے میں تو کوہرام مچا ہوا ہے۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری لڑکی ہوش و حواس کھو چکی ہے۔ محلے والے میری طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی مجرم ہوں اور اس کی دیوانگی میری وجہ سے ہے۔ وہ تو پاگل ہو کر آزاد ہو گئی ایلی، مجھ سے اچھی تو وہی رہی، لیکن میں کیا کروں؟ اب وہ کوٹھے پہ یوں کھڑی رہتی ہے جیسے پتھر کا بت ہو۔ ایلی نے کہا، آصف کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تم نے اسے برباد کر دیا ہے۔ آصف نے مظلوم نگاہوں سے ایلی کو دیکھ کر کہا، میں نے؟ ہاں تم نے بیچاری کو پتھر کا بت بنا دیا۔ تم تو ایسے نہ کہو ایلی۔ آصف، وہ تم سے سچی محبت کرتی ہے اور تم اسے ذلیل کر رہے ہو۔ آصف بولا، میں اسے ذلیل کر رہا ہوں یا وہ مجھے بدنام کر رہی ہے؟ ایلی نے کہا، یہ تو سوچو، اگر وہ تمہیں بدنام کرے گی تو کیا خود بدنام نہ ہوگی؟ ہاں ہوگی، لیکن اسے بدنامی کی پرواہ کب ہے؟ آصف بولا، ایلی چلو یہاں سے کہیں بھاگ چلیں۔ ایلی نے کہا، بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی چلے جائیں گے۔ جہاں کہیں جائیں گے آصف، اگر وہاں بھی لڑکیوں نے تمہیں سلام کرنے شروع کر دیے پھر؟ اس بات کا جواب آصف کے پاس نہیں تھا۔ ایلی نے اسے سمجھا بجھا کے گھر روانہ کر دیا اور خود اسٹیشن چلا آیا۔ محلے میں پہنچا تو دادی کے گھر جانے کی بجائے فرد کی طرف چل پڑا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ چونک کے رک گیا۔ شہزاد کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سامنے چوکی پر سنگ مرمر کا جیتا جاگتا مجسمہ بیٹھا تھا۔ سیاہ دوپٹہ شانوں پر پڑا تھا، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ایلی آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور قریب جا کر اس کے بازو سے لپٹ گیا۔ شہزاد بری طرح چونکی۔ ہائے تم ہو ایلی، تم نے تو ڈرا دیا۔ پھر اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہاں بیٹھو کرسی پر، گھر میں جانو ہے۔ جانو؟ وہ کس لیے؟ میں نے اسے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے رکھ لیا ہے۔ جانو کا نام سن کر اس کی تمام مسرت مفقود ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور شہزاد کو تکنے لگا۔ اتنے میں جانو کوٹھے سے ہاتھ میں لوٹا لیے اتری۔ اے ہے ایلی آیا ہے؟ اے کیا اسکول چھوڑ دیا یا چھٹی پر آیا ہے؟ اے بولتا کیوں نہیں؟ دیکھ تو کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے۔ ایلی بولا، جانو تو ہے ہی ایسی، تجھے دیکھ کر آنکھیں پھٹتی ہیں۔ جانو ہرا کر بولی، کس کی جرت ہے جو مجھے غلط نگاہ سے دیکھے؟ شہزاد کو ہنسی آ گئی۔ دیکھ لے جانو، یہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے بھگانا ہے تو جلدی سے چائے بنا لا، یہ چائے بھی بغیر نہیں ٹلے گا۔ جانو کو اپنی پاک دامنی پر بڑا ناز تھا۔ محلے والے اس کی عزت بھی اس کی پاک بازی کی وجہ سے کرتے تھے، کیونکہ اس کی تمام تر اہمیت دامن تر مکن ہوشیار باش پر مشتمل تھی۔ اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ اسے دوسروں کو یہی تلقین کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے محلے کی بڑیاں تو اسے بہت پسند کرتی تھیں، مگر جوان عورتیں اسے دیکھ کر محتاط ہو جاتیں اور ایسا برتاؤ اختیار کر لیتیں کہ جانو ان کے پاس زیادہ دیر نہ رکے۔
شہزاد غیر برادری کی لڑکی تھی، اس لیے محلے کی جملہ تفصیلات سے واقف نہیں تھی، اور جن جن باتوں سے واقف بھی تھی ان کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا اندازہ لگائیں گے۔ وہ لوگوں کی اہمیت کا شعور نہیں رکھتی تھی۔ اس کے اپنے میاں صرف نام کے ہی نہیں، طبیعت کے بھی شریف واقع ہوئے تھے۔ شریف اسے کہتے ہیں جو بیوی کی بات پر سر تسلیم خم کر دے، اور شریف نے تو اس کے لیے انوکھا بہانہ ڈھونڈ رکھا تھا۔ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ عشق حقیقی میں ڈوب کر اسے دنیا کی باتوں سے دلچسپی نہیں رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ مدت سے انوری کو بھول بھال گیا تھا اور کب سے شہزاد کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ لہٰذا شہزاد اور بھی شیر ہو گئی۔ وہ محلے میں آنے کے باوجود یہاں کے ریت رواج اور تقاضوں سے بے نیاز رہی۔ اس نے کبھی کسی کو دیکھ کر دوپٹہ سنبھالنے یا نگاہیں جھکانے کی کوشش نہ کی۔ بات کرنے سے پہلے کبھی نہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ان باتوں کی وجہ سے محلے کے جوان اسے دیکھ کر سر دھنتے اور لڑکیاں اسے دیکھ کر حیران رہ جاتیں۔ بڑیاں اس کے اخلاق اور فیاضی کی وجہ سے اس سے مل کر خوش ضرور ہوتیں، لیکن اس کے جانے کے بعد انہیں غصہ آنا شروع ہو جاتا، گویا انہیں فریب دے کے خوش کر دیا گیا۔ ایک کہتی توبہ کتنی بے پرواہ لڑکی ہے، ہرنیوں کی طرح چھلانگے مارتی پھرتی ہے، ابھی یہاں تھی اب چوبارے سے بول رہی ہے، جیسے پاؤں کے نیچے پہیے لگے ہیں۔ دوسری کہتی ہم سے تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے بغیر تھڑے پہ بھی چڑھا نہیں جاتا، اور یہ تو سیڑھیاں بھی یوں چڑھ جاتی ہے جیسے پانی کا گلاس پی لیا ہو۔ کوئی عورت کہتی اماں سیڑھیاں تو سیڑھیاں، وہ تو آنکھوں پہ چڑھی ہے، لڑکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، ذرا نہیں جھجکتی۔ جب سے جانو شہزاد کے گھر آئی تھی اس کی یوں رکھوالی کرنے لگی تھی جیسے شریف اسے اپنا ایجنٹ مقرر کر گیا ہو۔ وہ شہزاد کی آدھی آستینوں کو دیکھ کر ناک بھو چڑھاتی، آئے ہے یہ کیا ننگی باہیں لیے پھرتی ہو، خواہ مخواہ اپنا گورا رنگ دکھاتے پھرنا اچھی بات نہیں، آستینیں تو پوری پہنا کرو۔ شہزاد مسکرا کر کہتی اچھی لگتی ہیں نا آدھی آستینیں، مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ شہزاد کا جواب سن کر جانو کو سمجھ نہ آتا کہ کیا کہے۔ آہستہ آہستہ وہ شہزاد کے انداز سے مانوس ہو گئی، پھر اس پر ڈائریکٹ تنقید کرنے کی بجائے بڑبڑانے میں مصروف رہنے لگی۔ ایلی حیران ہوتا کہ شہزاد کو جانو کی باتوں پر غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ یوں ہنس کر ٹال دیتی جیسے جانو جھک مار رہی ہے، بلکہ بعض اوقات تو لگتا کہ اس نے جانو کی بات سنی ہی نہیں۔ چائے بنانے کے بعد جانو اپنا کھانا برتن میں ڈال کر اپنے گھر چلی جاتی اور ایلی اور شہزاد دالان میں اکیلے بیٹھے رہ جاتے۔ اس کے جانے کے بعد شہزاد کام میں یوں مگن ہو جاتی جیسے ایلی کے وجود کا علم ہی نہ ہو۔ ایلی منٹ دو منٹ کے بعد آواز دیتا، شہزاد اسی طرح کام میں لگے لگے جواب دیتی، ہاں کہو، ادھر تو دیکھو، ہاں بتاؤ کیا کام ہے، بس یہی کام تھا، یہ کیا حماقت ہے، اچھا کام چھوڑو مجھ سے باتیں کرو، تو تم ہی کرو کوئی بات، اچھا میں کرتا ہوں، تم اتنی پیاری کیوں ہو، بس جیسی ہوں سو ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، کاش میں کچھ کر سکتا، تم بھی کچھ نہیں کر سکتے، تم مجھے اکسا رہی ہو، ارے پیاریوں سے لڑا بھی کرتے ہو، لڑنے کا شوق تو تمہیں ہے، مجھے لڑنے کا شوق کیوں ہوگا، میں بھلا کس سے لڑوں گی، چلو مجھ سے ہی لڑ لو، تم سے کیا لڑنا ایلی، تو اس سے لڑتی ہو کیا شریف سے، شریف کو آہیں بھرنے سے فرصت ملے تو لڑوں نا، آج کل ابا کے پاس گیا ہوا ہے، کیوں، اب تمہیں کیا بتاؤں ایلی، بکرے کی جان گئی پر کھانے والے کو سواد نہ آیا، میں کچھ سمجھا نہیں، وہ آئیں گے تو انہی سے پوچھنا، کس کے بارے میں، سانوری کے بارے میں، کیوں، سانوری جب یہاں تھی نا ایلی تو کوٹھے پر تمہارے لیے ٹہلا کرتی تھی، تم چھت پر کتاب لے کر پڑھنے جاتے تھے اور وہ سمجھتی تھی تم اس کے لیے چھت پر آئے ہو، اس بیچاری کو کیا پتا تھا، وہ تو تمہاری تھیٹر کی ایکٹنگ پہ مر مٹی تھی، تم نے جو رول کیا تھا نا وہ تمہاری دھنیں گا گا کر رویا کرتی تھی۔ ایلی نے حیرانی سے کہا رویا کرتی تھی، ہاں وہ تم سے محبت لگا بیٹھی تھی، نہ جانے اسے کیا بات پسند آ گئی تمہاری، جب گھر والوں کو معلوم ہوا تو سب اس کے پیچھے پڑ گئے، سب تو مذاق اڑاتے ہی تھے، اماں اسے آنکھیں دکھاتی تھیں، تمہارا نام سن کر اماں کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ ایلی نے گھبرا کر کہا لیکن میں نے تمہاری اماں کا کیا بگاڑا تھا، شہزاد نے کہا تب تو نہیں بگاڑا تھا، اب تو بگاڑ رہے ہو نا۔ پھر سانوری بھی ضد میں آ گئی، اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں شادی کروں گی تو ایلی سے، شریف مجھے ساتھ لے کر علی احمد اور حاجرہ سے بات کرنے آئے، لیکن یہاں تمہاری اور تسلیم کی محبت کے قصے چل رہے تھے۔ بیچاری سانوری نے گھر والوں کے بڑے تانے سنے، تمہارے لیے، سب کی نظروں میں نکو بن کے رہ گئی، یہ باتیں ابا تک پہنچی تو انہوں نے فوراً اس کا رشتہ طے کر دیا۔
بیچاری کبھی تم سے دل کی بات بھی نہ کہہ سکی۔ تمہیں خط لکھنا چاہتی تھی لیکن تمہارا پتہ معلوم نہیں تھا اور ڈرتی بھی تھی کہ خط کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ جب اس نے سنا کہ تم امرتسر والی لڑکی کے لیے پاگل ہو رہے ہو تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں رویا کرتی تھی اور آج تم میرے بازو سے لپٹ رہے ہو۔ ایلی کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، گڑبڑا کے بولا، مجھے تو تم سے محبت ہے شہزاد۔ تو میں کیا کروں ایلی؟ تمہیں میرا کوئی خیال نہیں؟ مجھے کسی کا خیال نہیں۔ ایک بات بتاؤ ایلی، تمہیں مجھ سے محبت جتانے کی کیا سوچی؟ ایلی نے غصے سے کہا، جتانے کی؟ تمہارا مطلب ہے کہ مجھے سچ مچ محبت نہیں، میں صرف جتاتا ہوں؟ وہ اٹھ کر فرحت کی طرف چل پڑا۔ ایلی، شہزاد نے آواز دی، مگر اب ایلی کے لیے رکنا مشکل تھا۔